بسم الله الرحمن الرحيم. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الليل الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. سورہ ہود کی یہ آیت کہ جس کے ذیل میں کربلا اور وقت کے تقاضے اس عنوان کے تحت مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، اور کل کی گفتگو یہاں پر ٹھہری تھی کہ کربلا کا ہم سے ایک تقاضا بصیرت ہے. اگر انسان کی زندگی میں بصیرت ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے جو خدا چاہتا ہے، وہ سنتا ہے جو خدا چاہتا ہے. اس لیے کہ جس طرح سے ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، جس طرح سے پروردگار انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اگر انسان مادیت کا شکار ہو جاتا ہے تو شیطان انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. جب شیطان حائل ہو جاتا ہے تو آنکھیں انسان کی ہوتی ہیں لیکن دیکھتا شیطان کی آنکھ سے، کان انسان کے ہوتے ہیں لیکن سنتا شیطان کے کانوں سے ہے، اس کے ہاتھ پیر انسانوں کے ہوتے ہیں لیکن کام وہ کرتا ہے جو شیطان چاہتا ہے، کام وہ کرتا ہے جو شیطان. لیکن جب دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، انسان کے وجود کے اندر جب بصیرت آ جاتی ہے تو وہ حقائق کو دیکھتا ہے، وہ ظاہر سے فریب نہیں کھاتا. اب یہاں پر توجہ کیجئے گا کہ کس طرح سے جو ظاہری علامتیں ہیں ایمان کی، دین کی، انسان کے وجود کے اندر بندگی کی جو ظاہری علامتیں ہیں، آپ دیکھیں طول تاریخ میں ان علامتوں سے کتنے لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے، اس لیے کہ ان کے وجود کے اندر بصیرت نہیں تھی. جب بصیرت نہیں ہوتی ہے تو انسان سامنے جو پیشانی پر سجدوں کے نشان ہیں اسے دیکھ کے سمجھتا ہے یہ دلیل بندگی ہے، جبکہ وہ جو واقعی دلیل بندگی ہے امام وقت اسے بھول جاتا ہے کہ وہ کس سمت جا رہا ہے. بصیرت نہیں ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے کہ سامنے کی جو چیزیں ہیں اسے دیکھ کے، یہاں تک کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
تک کے سامنے ان لوگوں کا تذکرہ اچھے الفاظ میں کیا جاتا ہے، تحسین آمیز کلمات ہوتے ہیں کہ انسان تعریف کر رہا ہے کہ یہ شخص کتنا بڑا عابد ہے۔ توجہ کیجئے گا، دو نگاہیں ہیں، ایک نگاہیں وہ ہیں جو ظاہری پیشانی پر سجدوں کے نشان کو دیکھ کے عبادت کا پتہ لگاتی ہیں، کہتی ہیں انسان بندہ پروردگار ہے، لیکن ایک منزل یہ ہوتی ہے کہ جب فقدان بصیرت ہے اور بصیرت نہیں ہے تو جو نگاہیں با بصیرت ہو کر کسی کو دیکھتی ہیں تو وہ ظاہری پیشانی پر پڑے ہوئے سجدوں کے نشانوں کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھاتی۔ حضور سرور کائنات کا زمانہ ہے، ایک شخص ذو الصدیہ داخل ہوا اور جس کا نام ہی ذو الصدیہ ہے، آپ اس کو تلاش کریں پھر اس کے معنی، کہ اس کے پیشانی پر گٹوں ایک نشان تھے، سجدوں کے نشان ہیں، ابھرا ہوا ہے، اور اظہار اس بات کا ہے جو ظاہری پیشانی ہے اس طرح سے ابھری ہوئی ہے کہ محسوس ہوتا ہے سامنے کے بڑا عبادت گزار انسان ہے۔ داخل ہوتا ہے مسجد میں، رسول اللہ بھی وہیں پر تشریف فرما ہے، پیغمبر سے کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اس مسجد میں بڑا عبادت گزار ایک شخص داخل ہو گیا، یا رسول اللہ بہت بڑا عابد یہاں پر آیا ہے، مسجد میں داخل ہوا ہے۔ تو پیغمبر کہتے ہیں کہ کیوں؟ تم اس کے سجدوں کے نشان کو دیکھ رہے ہو؟ یہ سجدوں کے نشان نہیں ہیں، یہ شیطان کی لگائی ہوئی مہر ہے اس کی پیشانی کے اوپر۔ سبحان اللہ۔ سجدوں کے نشان نہیں ہیں، یہ شیطان کی لگائی ہوئی مہر ہے۔ کیسے مہر ہے؟ کہا کہ جا کے اس سے پوچھو۔ اس کے پاس گئے کہ تم نے پیغمبر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ اب یہ دیکھیں، خوارج میں سے تھا، تم نے پیغمبر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ جواب دیتا ہے میں نے سوچا کہ میں نے اتنی عبادت کی ہے تو اس مسجد میں مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے کہ میں کسی کو سلام کروں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مجھ سے بہتر ہونا چاہیے۔ اب عزیزو یہ منزل آتی ہے جہاں صرف بصارت ہوتی ہے تو انسان اپنی ظاہری عبادتوں پہ اوپر بھروسہ کرتا ہے، جب عبادتوں کے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو وہیں سے انسان کے وجود کے اندر شرک داخل ہو جاتا ہے۔ شرک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بتوں کی پوجا کر رہا ہے، ایک منزل وہ آ جاتی ہے جب انسان اپنی انا کی پوجا کر رہا ہوتا ہے، مجھ سے بہتر کون ہے، مجھ سے بہتر نہیں۔ اور پھر اس کے سلسلے سے آپ دیکھیں یہی ذو الصدیہ، اسے خوارج کا سردار ہے، مولا علی نے پھر کس طرح سے نہروان میں سے قتل کیا ہے۔ یہ تو ظاہری طور پر نمازیں پڑھنے والا تھا، اس کی پیشانی پہ سجدوں کے نشان تھے، لیکن ایک منزل ہے کہ جب بصیرت نہیں ہوتی ہے تو انسان اس طرح سے شیطان کے راستے پر قدم رکھ دیتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، وہ شیطان کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ اور ظاہری طور پر جن کے وجود کے اندر بصیرت میں کمی ہوتی ہے، معرفت امام نہیں ہوتی، وہ بھی ان ظاہری دلائل کے اوپر ان کا رجحان ہوتا ہے، توجہ کرتے ہیں، جبکہ ان کے لیے سب سے بڑی توجہ یہ ہونا چاہیے کہ امام کا عمل کیا ہے۔ جو قطب نما ہے زندگی کی، حیات کی، وہ یہ ہونا چاہیے کہ امام کدھر جا رہا ہے۔ بصیرت کا تقاضا یہ ہے، امام اگر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز، امام اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مصلحت اسی میں ہے کہ نماز نہ پڑھی جائے۔ امام اگر کعبے کا طواف کر رہا ہے تو کعبے کا طواف، اگر کعبے کو چھوڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ ثواب اس میں ہے کہ انسان کعبے کو چھوڑ دے، امام کے ساتھ جائے۔ یہ منزل ہے جو بصیرت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسی صفین میں ایک شخص ہے، سنا ہوا واقعہ آپ کا، کہ کس طرح سے مولا کا ایک چاہنے والا ایک شخص کو دیکھتا ہے کہ جو بڑے زبردست دل نشیں انداز میں تلاوت قرآن کریم کر رہا ہے، رات کی تاریکی ہے اور وہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے، دل نشیں انداز میں گریے کی آواز اس کی بلند ہے۔ مولا کے ساتھ میں مولا کا ایک چاہنے والا ہے، صحابی وہاں سے گزر رہے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، مولا وہ بھی ٹھہرتا ہے اور دیکھ کر کہتا ہے کتنی دل نشیں آواز میں، کتنی پیاری آواز میں یہ تلاوت قرآن کریم کر رہا ہے، کاش کہ میں اس کے بدن کا ایک رواں ہوتا، کاش میں اس کے بدن کا ایک رواں ہوتا کہ پتہ ہے کہ جو اتنے دلسوز انداز میں، اتنے دردمندانہ انداز میں اس طرح سے تڑپ کے اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہے تو یقیناً بہشتی ہے، جنتی ہوگا، تو میں اس کے بدن کا ایک رواں ہوتا تاکہ میں بھی جنت میں ہوتا۔ مولا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جنگیں جب نہروان ہوتی ہے، صفین کے بعد کا مرحلہ ہے، جب نہروان ہوتی ہے تو جہاں پر بہت سارے کشتے ہیں مولا، وہاں پر جا کے انہیں اٹھا رہے ہیں، ان سے ہم کلام ہو رہے ہیں لوگوں کے لیے، تاکہ یہ بات واضح ہو کہ یہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے مشتبہ ہے۔ تو ایک منزل ایسی آتی ہے کہ مولا اپنے اسی ساتھی کے ساتھ میں کہتے ہیں کہ یہ جو ایک لاش پڑی ہوئی ہے اسے ذرا پلٹو، تو اسے پلٹا تو مولا کہتے ہیں یہ وہی تھا جو رات کی تاریکی میں تلاوت قرآن کریم کر رہا تھا۔ یعنی بصیرت نہیں تھی،
ظاہری بصارت تھی، تلاوت قرآن کریم بھی کر رہا تھا اور قرآن ناطق سے مقابلہ بھی کر رہا تھا۔ یہ منزل ہے۔ اب آپ اس رخ کو آپ دیکھیے کہ جب بصیرت نہیں ہوتی ہے تو انسان کس مقام پر پہنچتا ہے۔ اور اس جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں مسلسل میں عرض کر رہا ہوں، اولو بقیہ کا ایک اگر آپ مصداق تلاش کریں گے تو آپ کو ملے گا وہ افراد جو صاحبان فہم ہیں، جو صاحبان بصیرت ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں کل 3 مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ ایک منزل یہ ہے کہ جہاں پہ قرآن کریم نے اس بات کو بیان کیا کہ وہ جو اللہ کی طرف سے باقی ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، خیر لکم ان کنتم مؤمنین، مگر یہ کہ تم صاحبان ایمان ہو۔ اور پھر اس ضمن میں علماء نے مفسرین نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ بقیت اللہ سے مراد ہمارے اور آپ کے آخری امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ دوسری ایک اور منزل، ان آیات ملک ہی ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ، سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے دوسری مقام پر، یہی بقیہ۔ آپ اس کو ذرا محسوس کیجئے گا کہ ان آیات ملک ہی، جناب طالوت کے سلسلے سے گفتگو ہے کہ طالوت کے ملک کی جو ایک پہچان ہے، ایک شناخت ہے، ان آیات ملک ہی ان یاتیکم التابوت، کہ تمہارے سامنے ایک ایسا تابوت آئے گا، ایک ایسا صندوق آئے گا کہ جس کے اندر اللہ سکینۃ من ربکم، فیہ سکینۃ من ربکم، کہ اس کے اندر اللہ کی جانب سے طمانینت ہوگی، وہ چیز ہوگی جو تمہارے لیے باعث آرامش ہوگی، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ، اور وہ خزانہ بے بہا ہوگا کہ جسے آل موسیٰ نے ترک کیا ہے۔ اب اسے علماء نے اس سلسلے سے جو گفتگو کی ہے توجہ کیجئے گا کہ اس کے پیش نظر، ان 2 آیتوں کے پیش نظر آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیہ، یہ کن لوگوں سے خطاب ہے، ہم اس میں کس طرح سے شامل ہیں، اس کے اوپر توجہ کیجئے گا۔ ہم شامل ہیں بھی کہ نہیں ہیں؟ آیا صاحبان فہم ہمیں کہا جا سکتا ہے کہ نہیں کہا جا سکتا ہے؟ اور اگر نہیں کہا جا سکتا تو وہ صاحبان فہم کون ہیں کہ جن کے لیے کہا جا رہا ہے اولو بقیہ؟ اب یہاں پر ایک توجہ کا مقام ہے۔ بقیہ کے سلسلے سے علامہ طباطبائی، آیت اللہ جواد آمولی، آغاز ناصر مکرم شیرازی، سب نے الگ الگ انداز میں گفتگو کی ہے۔ میں بہت ہی ان تمام کے نظریات کو جمع کر کے ایک منزل پر جو بہت ہی سادہ مثال، چونکہ تفسیر نمونہ بہت ہی سادہ عام فہم، تو اس میں انہوں نے جو ایک چیز بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اولو بقیہ کو اگر سمجھنا ہے کہ صاحبان خرد، صاحبان فہم، یہ بقیہ کا لفظ قرآن کریم نے جو استعمال کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اولو العلم، یعنی اولو الالباب، یعنی اولو الفضل، اسی بقیہ کی جو تفسیر کر رہے ہیں۔ یہ کہیں اولو الفضل کے معنی میں ہے، کہیں اولو العلم کے معنی میں ہے، کہیں اولو الالباب کے معنی میں ہے، کہیں اولو النہا کے معنی میں ہے۔ یعنی جس جگہ پر بھی استعمال ہو رہا ہے عقل و شعور کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے جو مثال دی وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جب آپ انسان کے جسم کو دیکھتے ہیں تو انسان کے جسم کے اندر پروردگار نے ہزاروں جو سیلز ہیں انسان کے جسم میں پروردگار نے رکھے ہیں، جن کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ تو اس کو بیان کرتے ہیں کہ ہم بقیہ کو، توجہ کیجئے گا پوری توجہ، بقیہ کو ہم اگر چاہیں، تھوڑی سی گفتگو، تھوڑی سی جو ہے دقیق اور تھوڑی سی بوجھل ضرور ہو، لیکن تھوڑا توجہ کیجئے گا تو نتیجے میں لطف آئے گا۔ کہتے ہیں کہ جو ہم اگر بقیہ کی تعریف کریں تو یہ ہے کہ انسان کے وجود کے اندر ایک پروردگار نے کچھ سیلز ایسے رکھے ہیں جو سفید، آپ ہیموگلوبن ان کو کہہ سکتے ہیں۔ جب کوئی بیماری آتی ہے تو یہ سب کے سب جمع ہو جاتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں اس بیماری کا، کوئی میکروب اگر آنا چاہے اس میکروب کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں آج کل بھی ہے کہ یہ کورونا ایسی وبا ہے جو ایک دوسرے سے لگ رہی ہے، تو جس کی یہ دفاعی سسٹم مضبوط ہے، یعنی جس کے یہاں انہوں نے جو مثال دی ہے وہ مثال بہرحال صرف مثال کے لیے سمجھانے کے لیے ہے۔ یقیناً اولو بقیہ کی منزل کچھ اور ہے، لیکن وہ بتانا چاہتے ہیں کہ بقیہ کا مطلب باقی رہنے والا، صاحبان فہم، صاحبان شعور، جو خطروں کو بھانپ لیتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، بقیہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خطروں کو دیکھ لینا، بھانپ لینا، اور خطروں کو دیکھ کر اس کے مطابق لائے عمل طے کرنا۔ انسان کے وجود کے اندر ایسے سیلز ہیں جو جنہیں سفید کہا جاتا ہے، سفید سیل، یہ جب کوئی بیماری آتی ہے تو بھانپ لیتے ہیں پہلے سے ہی بیماری آ رہی ہے، سب کے سب جمع ہو جاتے ہیں، اس سے مقابلہ کرتے ہیں، بیماری کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو
اب آپ بیان کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے انسان کی جس طرح سے انسان کے وجود میں پروردگار نے بقیہ کو رکھا ہے، کچھ ایسے سیلز رکھے ہیں جو انسان کو بیمار نہیں ہونے دیتے، ویسے ہی پروردگار نے انسانی سماج میں کچھ اولو بقیہ کو رکھا ہے جو انسانی سماج میں جہاں فساد ہوتا ہے تو فساد کو پھیلنے نہیں دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ وہ فساد کو پھیلنے نہیں دیتے، فساد کے خلاف وہ محاذ آرائی کرتے ہیں۔ تو اب یہاں سے ایک منزل ہے، اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اولو بقیہ ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ یہ منزل ہے کہ ہم فساد کے خلاف بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں کہ نہیں اٹھ رہے ہیں، کوئی رد عمل کا اظہار ہے کہ نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایک منزل ہے کہ جسے شہید مطہری نے بیان کیا ہے بڑے دلنشیں انداز میں، کہ جب آپ دیکھیں کہ کوئی ایک لاش پڑی ہوئی ہے تو وہ لاش کیونکہ اس کے اندر اب حیات نہیں ہے، وہ لاش ہے، تو اب اس کے اندر حرکت نہیں ہوگی۔ اب اس کا آپ ہاتھ کاٹ لیں کوئی بات نہیں ہے، نہ وہ چیخے گی نہ چلائے گی، اس کا سر کاٹ لیں کچھ نہیں، اس کی انگلیاں کاٹ لیں، جو چاہیں کریں۔ اس لیے جو لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے تو دیکھیں کچھ بھی نہیں، چونکہ لاش ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں اس منزل پر کہ انسان کی زندگی کا کمال یہ ہے کہ اس کی روح زندہ ہو، جب اس کے ساتھ کچھ ہو رہا ہو تو اسے پتا ہو، درد محسوس ہو، توجہ کیجئے گا، درد محسوس ہو۔ جو اولو بقیہ کی منزل ہے، یہاں سے شہید مطہری کی بات نہیں ہے، شہید مطہری نے اس بات کو عرض نہیں کیا، لیکن یہ ایک منزل ہے کہ جہاں سے استفادہ کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں اولو بقیہ کی شناخت یہ ہے کہ اگر کسی بھی قوم کے اوپر ضرب لگتی ہے، سماج کے اوپر استعماری چالیں آتی ہیں، فریبی چالوں میں سماج کو اسیر کیا جاتا ہے، تو اس منزل پر کہ جہاں پر استکبار کسی سماج کسی معاشرے کو نچوڑ کر اپنی راہ میں اسے استعمال کرنا چاہتا ہے تو کوئی بولے نہ بولے، لیکن جن کے اندر جان ہوتی ہے، حیات ہوتی ہے، جو اولو بقیہ ہے وہ بولتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سماج کسی معاشرے میں یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مردہ ہے۔ اور اسی کو آپ حیات کی جو تعبیر ہے اس میں دیکھیں کہ حیات صرف یہ نہیں ہے کہ انسان زندہ ہے، یہ حیات کا ایک معمولی درجہ ہے۔ حیات کے سلسلے سے پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے مفکرین نے گفتگو کی ہے، فلاسفہ نے گفتگو کی ہے کہ حیات ایک حیات نامی ہے، حیات جسمانی ہے، تو یہ ساری حیات نباتی ہے، تو یہ ساری زندگیاں ہیں، لیکن ہر ایک زندگی کو زندگی نہیں کہا جا سکتا۔ توجہ کیجئے گا، زندگی کے 3 تصور ہیں، روایات اور احادیث میں آپ تلاش کریں گے۔ پہلی منزل یہ ہے کہ انسان کا دل دھڑک رہا ہو، یہ ایک منزل ہے کہ انسان کا دل دھڑک رہا ہے، یہ ظاہری طور پر زندہ ہے۔ دوسری منزل یہ ہے کہ انسان کا دل یاد خدا سے غافل نہ ہو، یہ منزل ہے کہ انسان کی روح زندہ ہے۔ انسان جس معاشرے کا حصہ ہے وہ معاشرہ مردہ نہ ہو، یہ تیسری منزل ہے کہ معاشرے کی زندگی ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک منزل پر ظاہری زندگی کا جو نچلا ترین درجہ ہے کہ جہاں پر یہ دل ہمارا پمپ کر رہا ہے اور خون کو مختلف شریانوں میں مختلف رگوں میں بھیج رہا ہے، تو یہ جو ظاہری حیات کی علامت ہے اسے ہم حیات کی علامت سمجھتے ہیں، جبکہ اس سے بڑھ کر دوسری منزل یہ ہے کہ اس حیات کے ساتھ ساتھ اب یہ دیکھو کہ یاد خدا دل میں ہے کہ نہیں۔ اگر دل مردہ ہے تو ظاہری طور پر یہ متحرک لاشیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کی تیسری منزل یہ ہے کہ جس معاشرے کا تم حصہ ہو وہ دیکھو کہ وہ معاشرہ زندہ ہے کہ نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان تو مردہ ہوتا ہے، مثال ہے تھوڑی سی ایسی مثال ہے جو ناگوار بھی گزر سکتی ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک مردہ جب مردہ ہوتا ہے تو کچھ دن کے بعد 7 8 دن 10 دن کے بعد جو اس کی باڈی کے اندر جب پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور مسائل ہوتے ہیں، اور جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا شکم پارا ہو جاتا ہے، اور وہ جو کیفیت ہوتی ہے خطرناک، تو اس وقت جن لوگوں نے ریسرچ کی وہ کہتے ہیں کہ مختلف کیڑے کبھی اس کے وجود سے نکلتے ہیں اور کبھی مٹی سے نکلتے ہیں، اور اس لاش میں جی رہے ہوتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اس لاش کے اندر ان کی حیات ہوتی ہے، وہ ناک سے نکلتے ہیں اور مثال کے طور پر دوسری ناک سے باہر آ جاتے ہیں، کان سے نکلتے ہیں، دوسرے کان سے باہر ہو جاتے ہیں، پوری جسم پر پوری باڈی کے اوپر وہ کیڑے ہوتے ہیں جو رینگ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ کیڑے کیا ہیں؟ یہ زندہ ہیں کہ نہیں؟ یہ زندہ ہیں، لیکن وہ جو لاش ہے وہ مردہ ہے۔ تو کبھی کبھی زندگی ہماری ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم تو زندہ ہیں لیکن جس سماج کا ہم حصہ ہے وہ مردہ ہوتا ہے اور ہماری زندگی کیڑوں کی طرح ہوتی ہے۔
ہماری زندگی کیڑوں کی طرح ہوتی ہے. اب جو امام حسین علیہ السلام جس حیات کا تصور پیش کر رہے ہیں وہ کربلائی حیات ہے, وہ تصور حسینی. اس حیات کے اندر کچھ اور ہے, یہاں پہ وہ تصور ہے کہ میں اس حیات کی طرف دعوت دے رہا ہوں جو کہیں پر اگر ظلم ہو رہا ہو تو وہ حیات دیکھ نہیں سکتی, کہیں پہ ناانصافی ہو رہی ہو تو وہ حیات خاموش نہیں رہ سکتی, اور آواز دیتے ہیں الا ترون ان الحق لا یغلب وان الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه حقا حقا فاني دار الموت الا سعاده والحیات مع الظالمین الا برما. کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے؟ ایسی صورت میں اگر کوئی لقاء پروردگار کی آرزو کرے تو اس کے لیے سعادت ہے. ایسی صورت میں زندگی کو حسین کیڑے مکوڑوں کی زندگی سمجھتا ہے, اپنے لیے باعث آگ سمجھتا ہے, باعث ننگ سمجھتا ہے, باعث ذلت سمجھتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر. لیکن یہ زندگی کون گزارے گا؟ اولو بقیہ جو صاحبان فہم ہیں, جو سمجھتے ہیں, وہ گزاریں گے. اب یہیں سے جب میں نے ایک میڈیکل کی ایک مثال دے دی تو اب یہ ایک رخ ہے, توجہ کیجئے گا, اور یہ ایک منزل ہے, سوچنے کا مقام ہے کہ امام حسین علیہ السلام, میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نکل رہے ہیں تو کیا کریں, اسیرہ بسیرت جدی وابی. میں اپنے جد کی سیرت کو نافذ کرنے کے لیے نکل رہا ہوں, اپنے بابا کی سیرت کو نافذ کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. تو سوال یہ ہے کہ اس وقت جو سیرت رائج تھی, کس کی رائج تھی؟ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا, انسان غور کرے, کیا سیرت موسیٰ پہ لوگ چل رہے تھے؟ سیرت عیسیٰ پہ چل رہے تھے؟ یہ جناب ابراہیم کی سیرت تھی, ان کی روش تھی. یہ جناب نوح, سب کہیں گے سیرت محمدی. تو جب سیرت محمدی پہ عمل ہو رہا تھا تو کون سی سیرت آپ جاری کرنا چاہتے تھے؟ توجہ کیجئے گا. ایک مثال اور دے دوں اور بات کو واضح کر دوں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو آپ ایڈمٹ کرتے ہیں, داخل کرتے ہیں ہاسپٹل میں علاج کے لیے, اور مثال کے طور پر اس کی کڈنی میں انفیکشن ہے, کچھ مشکل ہے, عفونت جو ہے وہ ہو گئی ہے کسی باڈی کے ایک پارٹ میں. اب بہت بڑی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر اس کی ہلاکت ہو یا وہ مر جائے یا وہ ختم ہو جائے, یہ معمولی سی چیز, اور ایسا ہوتا رہتا ہے. کبھی ایک معمولی مرض میں ہم کسی کو ایڈمٹ کرتے ہیں, لیکن وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا, ماہر نہیں ہوتا, متخصص نہیں ہوتا ہے, اور مثال کے طور پر اس سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے, نتیجہ ہوتا ہے کہ روح نکل جاتی ہے, انسان مر جاتا ہے. اب آپ فرض کریں, توجہ کیجئے گا, اس مثال کو ذہن میں رکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ امام کیا کہنا چاہتے ہیں. جب روح نکل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اب مثال کے طور پر ایک شخص تھا جس کا آپریشن ہوا, مثلا آپ لے کے گئے کسی کو, اپنے عزیز کو, ڈاکٹر نے آپریشن کیا, اور آج کل تو یہ بھی ہے جو آپریشن ہوتا ہے اس کو لائیو دکھاتے بھی ہیں ٹی وی پہ کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم سے کچھ غلطی نہیں ہو رہی ہے. یعنی اگر آپ جا کر کسی اور بھی ڈاکٹر سے کرائیں گے تو وہ بھی ایسا ہی کرے گا. ڈاکٹر اس طرح سے آج کل ایسا ہوتا ہے, آنکھ کا آپریشن وہ ٹی وی پہ دکھا رہے ہوتے ہیں, اسکرین پہ سامنے جو گیا مریض کو لے کے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, اور مریض بے ہوش ہوتا ہے, اسے پتہ نہیں ہوتا, یہ سے بیچارہ تڑپ رہا ہوتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں. یہ ایک کیفیت ہے. تو اگر کسی ایک ایسی منزل پر جب چھوٹے سی کسی مشکل کا شکار ہونے کے بعد آپ نے کسی کو ایڈمٹ کیا کہ اس کا آپریشن کرنا ہے, اور اس نے آپریشن کر دیا, اور جو کڈنی میں مثال کے طور پر انفیکشن تھا اس حصے کو یا اس جگہ کو کاٹا یا جو کچھ بھی ہے, اس کی جگہ دوسری کڈنی لگا دی, یا جو بھی مسئلہ تھا اس مسئلے کو اس نے حل کر دیا. پتھری تھی مثلا, پتھری کو نکال دیا, کوئی بڑی چیز نہیں ہے, پتھری سب کی ہوتی ہے, پتھری کو نکال دیا. اپینڈکس کا آپریشن تھا, اس نے اس کو نکال دیا. اب اس کے بعد جب باہر لے کے آئے تو اب جو گیا تھا تو زندہ تھا, اب رمق حیات باقی نہیں ہے, اب وہ مردہ ہے. اب آپ ڈاکٹر سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو مر گیا, یہ کیا ہوا؟ تو کہتا ہے کہ نہیں بھائی, ہم نے تو اپنا عمل صحیح انجام دیا ہے, فیس دو, ہماری بات ختم. ہم نے جس جگہ پہ کٹ مارنا چاہیے تھا وہاں پہ کٹ لگایا, جس جگہ پہ جس رگ کو جس رگ سے جوڑنا چاہیے تھا اس رگ کو اس رگ سے جوڑ دیا. کسی بھی متخصص کے پاس چلے جاؤ, اسے بتا دو یہ دیکھو پوری فلم ہم تمہیں دے رہے ہیں, پوری اس کی کیسٹ ہے, سی ڈی کے اندر اس نے کر کے دے دی کہ کسی کو بھی دکھا دو آپریشن ہم نے صحیح کیا ہے. آپریشن پہ اگر کوئی حرف ہو تو کیس کرنا, آپریشن بالکل صحیح کیا ہے. اب ہم کیا کریں کہ اس کی جان چلی گئی, توجہ کیجئے گا, اس کی جان چلی گئی. دیکھو اگر کہیں پر لے کے جاؤ اور پوچھو تو ہر ایک یہ ٹیسٹ کر کے بتا سکتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں کوئی مشکل نہیں ہے, ہم نے اس کی آنکھیں نہیں نکالی ہیں, امانت داری کے ساتھ کیا ہے.
کڈنی دوسری بالکل اپنی جگہ پر ہے، آج کل یہی زمانہ چل رہا ہے، ایک کڈنی صحیح کروانے جاتے ہیں دوسری واپس وہاں سے وہ لے لیتا ہے ڈاکٹر، سارے مسائل ہوتے ہیں۔ اب آپ کسی کے پاس اگر جاتے ہیں اور وہ ڈاکٹر آپ سے یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس بھی تمہیں جانا ہے چلے جاؤ، ہر چیز سالم ہے، کان سالم ہیں، آنکھیں سالم ہیں، منہ اس کا ہم نے اس میں کچھ نہیں کیا، ہاتھ پیر انگلیاں سب گن لو سب برابر ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ سب برابر ہیں، صحیح ہے، توجہ کیجئے گا، یہ سب کے سب اپنی جگہ پر برابر ہیں، یہ صحیح ہے، لیکن کیا کریں کہ جب اس کی روح نکل گئی تو آنکھ صحیح ہے لیکن دکھائے گی نہیں، کان صحیح ہے لیکن سنائیں گے نہیں، زبان صحیح ہے لیکن اس میں حرکت نہیں ہوگی، ہاتھ صحیح ہیں لیکن اٹھیں گے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ظاہری چیزیں ہیں ان کا عمل واقعی اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر روح ہو۔ اب حسین جو نکل رہے تھے تو جو کچھ بھی تھا وہ سیرت پیغمبر علامتی تھی، سجدے بھی تھے، طواف بھی تھا، حج بھی تھا، ذکر قرآن بھی تھا، سب کچھ تھا، جو کچھ تھا وہ ظاہر تھا، لیکن اس کی روح نکل گئی تھی۔ حسین آواز دے رہے تھے کہ میں اپنے جد کی سیرت کو قائم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، اس کی روح نکل چکی ہے، میں اپنی شہادت کو پیش کروں گا، سیرت پیغمبر میں روح کو دوڑا دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و یہ منزل ہے عزیزو، اور یہی چیز آج بھی ہے، یہی نعرہ تکبیر ہے، یہی ساری چیزیں ہیں، یہی جہاد کی باتیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، ریاضت کی باتیں، سب کچھ ہے، لیکن آج بھی آپ دیکھ لیں آج کے اس دور میں جب روح نہیں ہے تو کچھ اس کا جو فائدہ ہے وہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ جب اس چیز کے اندر روح پیدا ہوگی تو انسان ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا۔ وہ نماز ہی کیا کہ انسان سر کو سجدے میں رکھ دے اور اس کے بعد اٹھا لے، لیکن اس کے اندر ظالم سے نفرت کا مزاج پیدا نہ ہو۔ وہ سجدہ کیا ہے کہ جو سجدہ تو کر لے لیکن انسان اپنے آپ کو محفوظ کر لے، اور عزیزو یہ ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ تھے، جب آپ کربلا میں دیکھیں گے تاریخ کربلا میں تو 5 صحابی پیغمبر موجود ہیں، 5، اور باقی کہاں ہیں سب کے سب؟ 80 کے قریب لوگ واقع حرہ کا شکار ہوتے مارے جاتے ہیں۔ یہ جو یہاں مارے گئے یہ کربلا میں بھی آ سکتے تھے، لیکن منزل یہ تھی کہ ان کے وجود کے اندر بصیرت نہیں تھی، اس ظاہری زندگی پہ اکتفا کر رہے تھے، اپنے آپ کو عبادتوں کی آڑ میں بچا رہے تھے۔ کہ آپ دیکھیں کہ جو تاریخ کی ایک بڑی شخصیت ہے کہ جب امام، اس سے بھی بیعت کا مطالبہ ہوا ہے، جب امام نکل رہے ہیں تو کیا کہتی ہے کہ مولا آپ میرے سے قریب آئیے، میرے نزدیک آئیے، میں نے ان آنکھوں سے پیغمبر گرامی اسلام کو اس سینے کا بوسہ لیتا ہوا دیکھا ہے، تو میں چاہتا ہوں اس سینے کے بوسے لے لوں۔ بوسے لیتا ہے لیکن مولا کہتے ہیں میرے ساتھ چلو، کہ نہیں آپ کے ساتھ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے عبادت کرنا ہے، میں عبادت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ عزیزوں اب ایک منزل ہے جہاں پر ایک اسکالر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ انسان کے وجود کے اندر اگر معرفت امام ہے، توجہ کیجئے گا، تب تو عبادت کا فائدہ ہے۔ اگر معرفت امام نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں کرتا کہ آپ امیر شام کے محل کا طواف کر رہے ہیں یا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں کرتا کہ آپ کس کا طواف کر رہے ہیں، کوئی حاصل نہیں ہے اگر معرفت امام نہیں ہے۔ اور جب معرفت امام ہوتی ہے من کانا بادلن فینا محجتہ فلیرحل معنا، اب یہ منزل ہے کہ جو اپنا خون جگر دینا چاہتا ہے وہ آئے حسین کے ساتھ، وہ معرفت، یہ معرفت ہوتی ہے کہ ہمیں سب کچھ لٹا دینا ہے، قربان کر دینا ہے۔ اب 2 طرح کے تصور تھے، کچھ لوگ وہ تھے جو قرآن پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ وہ تھے جو نمازوں میں مشغول تھے، کچھ لوگ وہ تھے جو طواف کر رہے تھے، لیکن منزل جو اولو بقیہ کی تھی، دیکھیں اولو بقیہ جو صاحبان فہم ہوتے ہیں ان کو آپ تلاش کریں، وہ کہاں پر تھے؟ وہ وہاں پر تھے کہ جہاں حسین جا رہے ہیں۔ اور ایک رخ عزیزوں، کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام مثلا کسی سے کچھ کم نماز پڑھتے ہوں؟ معاذ اللہ معاذ اللہ، تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ حسین روح نماز ہے، حسین روح سجدہ ہے، یا کسی سے کم تلاوت قرآن کریم کی ہو امام حسین علیہ السلام نے، سید الشہداء نے، یا حج میں کوئی خلوص نہ رہا ہو، کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ زندگی ہے اولو بقیہ، ایک منزل ہے کہ فساد سے مقابلے کے لیے نکل رہے ہیں۔ اس وقت منزل یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، نماز بچانے کا وقت ہے۔ وہ لوگ جو نماز اور ان ساری چیزوں میں مشغول ہیں وہ اپنے آپ کو نماز کی اوٹ میں بچا رہے ہیں،
وہ لوگ جو طواف کعبہ میں مشغول ہیں وہ کعبے کی آڑ میں اپنے وجود کو بچا رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام آواز دے رہے ہیں کہ تم حج کر رہے ہو خود کو بچانے کے لیے، حسین حج کو چھوڑ رہا ہے حج کو بچانے کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حج کو چھوڑ رہا ہے حج کو بچانے کے لیے۔ اور عزیزو یہی مزاج جب اولو بقیہ کا پیدا ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ انسان پھر یہ دیکھتا ہے کہ امام وقت کدھر جا رہا ہے، اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ چلتا ہے، اسے پتا ہے کہ جہاں امام وقت جا رہا ہے بس وہی ہماری منزل ہے۔ اور یہی چیز آج کے دور میں ہے کہ آج ایک بات وہ ہے کہ جو مختلف جگہوں سے آ رہی ہے، ایک بات وہ ہے جو مراجع کرام کہہ رہے ہیں، توجہ کیجئے گا، یہ ایک حساس مرحلہ ہے۔ مراجع کرام ایک گائیڈ لائنز دے رہے ہیں، ایک کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں کہ اس دور میں اس طرح سے انجام دینا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو اب جذبہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے، انسان کے وجود کے اندر جذبہ پرستش ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، لیکن منزل یہ ہے کہ ہمارے مراجع کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر مراجع دیکھیں اس وقت حسین اگر مکہ چھوڑ رہے ہیں تو مکہ چھوڑنا ضروری ہے، مکے میں رہ جانے والا چاہے طواف کر رہا ہو لیکن معصیت کار ہے، یہ منزل ہے۔ اب اگر مراجع کرام ایک بات کو کہہ رہے ہیں، ان کی بات کو فالو کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ منزل ہے عبادت کی۔ لیکن یہ ایک عجیب اس زمانے کا ایک مرحلہ ہے اور ایک افسوسناک مقام ہے کہ ہر طرف سے مرجعیت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور کچھ خامیاں ہیں، بڑے سب جگہ یہ مسائل ہوتے ہیں، ہر طرح کی مشینری جہاں پر بھی ہوتی ہے وہاں پہ فساد ہوتا ہے، تو ہر طرح کے فساد کے سامنے کچھ اولو بقیہ ہوتے ہیں، کچھ صاحبان فہم ہوتے ہیں۔ میں نے کئی جگہ اس طرح سے مثال دی ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، آپ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ آج کربلا کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ اگر تم اولو بقیہ ہو تو جس طرح کل تم پر امام کی پیروی کرنا واجب تھی، امام کی اطاعت کرنا واجب تھی، ایسے ہی آج مراجع کی اطاعت اور پیروی کرنا تم پر واجب ہے، اس لیے کہ دین پھر مسخرہ، دین کے اندر کچھ رہ نہیں جائے گا، ہر ایک انسان اپنی بات کرے گا جو جس کو سمجھ میں آئے۔ آپ احادیث کو نہیں پہچانتے، اس کے محل صدور کو نہیں پہچانتے کہ جہاں سے حدیث آئی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اسی لیے بہت ساری ایسی احادیث ہمارے یہاں ذخیرہ روایات میں ہیں جہاں پر یہاں تک کہا گیا ہے، یہاں تک ہے ان احادیث کے اندر، آپ تلاش کیجئے گا تو ملے گا کہ خدا نخواستہ محارم سے نکاح جائز ہے، خدا نخواستہ، جبکہ یہ احادیث غالیوں کی طرف سے ہیں۔ آپ دیکھیں اور پھر جو ہمارے مخالفین ہیں وہ انہی احادیث کو لے کے آتے ہیں، کیا ہے مرجع جب کوئی اپنا فتویٰ پیش کرتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ اپنی کوئی نظر کو پیش کرتا ہے، وہ ہزاروں روایتوں کے نچوڑ کو ہمارے سامنے ایک فتوے کی صورت میں پیش کرتا ہے کہ تمہاری عملی زندگی میں تمہیں کیا کرنا ہے۔ لیکن جب ہم واقف نہیں ہوتے ہیں تو سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب شکار ہو جاتے ہیں تو یہ منزل ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنا بھی ہوگا خبروں میں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خاص طور پر آسٹریلیا اور ان سب جگہوں پر کہ ساحل کے کنارے بڑی بڑی مچھلیاں، ویل مچھلیاں، ویلس مچھلیاں، بڑی بڑی جو کئی سو ٹن کی ہوتی ہیں، وہ مچھلیاں باہر آ کے ساحل پر دم توڑ دیتی ہیں۔ جب اس کے پیچھے آپ جائیں تلاش کریں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے تو آپ کو ملے گا اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ یہ اس مسموم پانی سے پریشان ہے، اس فضا سے پریشان ہے، پولوشن سے پریشان ہے۔ یہ واٹر پولوشن ہے جیسے ایئر پولوشن ہوتا ہے، ان کا دم گھٹتا ہے، جب دم گھٹتا ہے تو ان کو یہ پھڑپڑاتی ہیں، یہ کہیں نکلنا چاہتی ہیں، توجہ کیجئے گا، کہیں نکلنا چاہتی ہیں اور نکل کے پھر آتی ہیں ساحل کی طرف۔ ساحل پہ آ کر انہیں اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ ساحل موت ہے، جو سمندر سے نکل کے آئیں، اسی سمندر میں ان کی زندگی ہے، اور پھر ہزاروں ڈالر خرچ کر کے ان مچھلیوں کو وہ گہرے پانی میں جا کے چھوڑا جاتا ہے، گہرے پانی میں جا کے چھوڑا جاتا ہے تاکہ ان کی زندگی بچ جائے۔ عزیزو یہی منزل ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح سے مچھلیاں ایک سمندر میں تھوڑا سا پالوشن دیکھ کے گھبرا جاتی ہیں، ساحل پر آتی ہیں اور ساحل پر ان کی موت لکھی ہوتی ہے ان کی تقدیر میں، اسی طریقے سے عزیزوں یہ قال الباقر قال الصادق کا ایک دواں سمندر ہے جس میں ایک مرجعیت کا ایک مواج دریا ہے جو موزن ہے، جس کے اندر بتایا جا رہا ہے تمہاری زندگی کی ڈگر کیا ہونا چاہیے، تمہاری زندگی کا رخ کیا ہونا چاہیے۔ اب اس میں اگر مانا کہ کہیں سے کچھ افراد جو اپنے ضمیر کو بیچ چکے ہیں، کچھ ایسے
افراد جو دین کو استعمال کر رہے ہیں، جنہوں نے دین کے نام پر ایک دکان کھول کے رکھی ہوئی ہے، وہ سب کے سب اس کے اندر پالوشن میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں، فضا کو زہریلا بنا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ابھی بھی ہمارے حیات کے لیے، ہماری بقا کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسی مرجعیت کے سمندر سے وابستہ رہیں. اگر اس سے نکلیں گے اور چاہیں گے کہ مرجعیت کی صفوں سے نکلیں تو یزیدیت کے ساحل کو دم توڑ دیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہاں موت ہمارا انتظار کر رہی ہوگی. اور یہ جو کچھ خاص افراد ہیں، دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک گورنمنٹ کے وہ افراد کہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ ان کا رد عمل ہوتا ہے یہ بڑی بڑی مچھلیاں آ رہی ہیں، جو ساری پریشانی ہوتی ہے کہ کیسے ان مچھلیوں کو دوبارہ ڈالیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں چور اچکے ٹائپ کے جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آئے تو ہمیں ملے گا. تو منزل عزیزوں مرجعیت کی مخالفت کی یہ نہیں ہے کہ مرجعیت کوئی خلاف اسلام ہے. انہیں پتا ہے کہ جب تک مرجعیت رہے گی دین کو انسان دیتا رہے گا، ان کی جیبیں نہیں بھریں گی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مرجعیت سے رشتے کو توڑ دیا جائے تاکہ اپنی جیبوں کو بھرا جا سکے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اولو بقیہ کی منزل یہ ہے کہ ہم مسائل کو سمجھیں اور اس دور میں بصیرت کے ساتھ زندگی گزاریں کہ جیسے حسین نے زندگی گزاری. بس یہ شب عاشور ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں کہ آپ تھکے ہوئے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے یہ قربانیاں دی ہیں. انسان اگر سوچے، معمولی قربانیاں نہیں ہیں عزیزوں، کہ جہاں ایک امام جذبات کی اعلیٰ ترین منزل پر ہوتا ہے، احساسات کی اعلیٰ ترین منزل پر ہوتا ہے. اس امام کے سامنے اگر کسی بچے کو ایک خراش لگ جائے تو تڑپ جاتا ہے. آپ دیکھیں احمد علی علیہ السلام کی زندگی، کسی بچے کو اگر خراش لگ جائے تڑپ جاتا ہے. یہ بچہ، اسی لیے آپ رسول کی سیرت میں دیکھیں کہیں سے گزر رہے ہیں بچے کے رونے کی آواز آتی تڑپ جاتے، کون رو رہا ہے؟ اب اس امام کے سامنے اس کے ننھے ننھے بچے ہوں جن کے گریے کی آوازیں بھی سن رہا ہے، جن کے رونے کی آوازیں بھی سن رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر بچے تڑپ تڑپ کے کہہ رہے ہیں الاتش الاتش. تو امام کے دل کے ساتھ یہ جو حالات ہیں یہ کیا کر رہے ہوں. لیکن ایک منزل ہے، اور وہ منزل یہ ہے جسے کل بھی میں نے مصائب میں عرض کیا تھا، عز علیہ، بہت سخت ہے میرے لیے پروردگار، بہت سخت ہے. علی اصغر کی مصیبت تو معمولی مصیبت نہیں تھی. عز علیہ، لیس عز علیہ، آواز دیتے لیس عز علیہ. میرے لیے علی اصغر کی مصیبت سخت ہے لیکن سخت نہیں ہے. لیس عز علیہ لأنک ترا، مالک جو کچھ ہو رہا ہے تیری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے. تو دیکھ رہا ہے کہ حسین تیرے دین کو بچانے کے لیے نکلا ہے. تو دیکھ رہا ہے ساری قربانیاں حسین اس لیے دے رہے ہیں. جو کل میں نے عرض کیا تھا کہ کس طرح سے، اور آپ نے مصائب آج دن بھر سنے ہوں گے، اس وبا میں، اس مصیبت میں، اس مشکل میں جس میں ساری دنیا گرفتار ہے. یہی کیا ہے کہ آپ اس غم کو نہیں بھولے. اگر آپ اس غم کو نہیں بھولے تو یقیناً آپ کا مولا بھی آپ کو نہیں بھولے گا. آپ کو یاد ہے وہ واقعہ ملا عباس چاوشی کا کہ جو ہر سال جاتے تھے کربلا. ایک بار ایسا کچھ ہوا، مشکل آ گئی، نہیں جا سکتے. جوانوں نے کہا کہ نہیں، ہر سال چلتے تھے، چلو. یہ دیکھیں کہ کس طرح سے امام کی نظر ہم پر ہے. شب عاشور ہے عزیزوں، قیامت کی رات ہے. آپ زائر حسین بھی ہیں اور حسین پر گریہ کرنے والے بھی ہیں. شیخ مہدی مازندرانی نے، جنہوں نے مالی الستین لکھی ہے، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا، اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ شیخ ملا عباس چاوشی ایک بار جب نہیں جا سکے تو جوان آئے اور جوانوں نے آ کے کہا کہ ملا عباس ہمیشہ چلتے تھے، اس بار بھی چلو. کہا نہیں، مشکل ہے، نہیں جا سکتا ہوں. کہا کہ ہم ہر مشکل کو دور کریں گے، چلو. آئے. میں مختصر کر رہا ہوں، صرف اس بات کو بیان کرنا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے اوپر کس طرح سے مولا کی نظر ہوتی ہے. جب پہنچے ہیں اور دور سے اس مقام پر جہاں سرائے تھا اور مولا کی قندیلیں جگمگا رہی تھیں، تو سب سے کہا کہ اب تھکے ہوئے ضرور ہیں لیکن یہ
تمام جگہوں پر یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کی زیارت کے لیے جائیں تو غسل زیارت کریں، مستحب ہے، لیکن یہ خاص اہتمام ہے امام حسین کے لیے کہ جب حسین کی زیارت کریں تو جس حالت میں آپ آئے ہیں اسی حالت میں جائیں، اسی حالت میں زیارت کریں۔ کہتے ہیں چلو یہاں سے بارگاہ نظر آ رہی ہے، مولا حرم نظر آ رہا ہے، قندیلیں نظر آ رہی ہیں، اب آرام بعد میں کرنا، تھکے ہوئے ہو، لیکن چلو گئے۔ وہاں پر جب بیاض کھولی تو دل میں ایک خیال آیا سرہانے پر کہ مولا آج میں تذکرہ اس کا کروں گا کہ جس کا نوحہ بیاض میں سامنے آ جائے۔ اور پھر تذکرہ کس کا کیا؟ جناب علی اکبر کا تذکرہ کیا۔ خوب گریا ہوا، سب خوب روئے، مصاب ہوئے۔ اس کے بعد پلٹے واپس آئے، استراحت کر رہے تھے۔ جب استراحت کر رہے تھے تو دیکھا ایک حبشی غلام آیا ہے، ملا عباس اٹھو، کیوں کیا ہوا؟ عزیز و شب عاشور ہے، یہ سوچ کے سننا کہ شب عاشور ہے، یہ کیفیت کیا ہے؟ یہ وہ شب ہے جب اس کی صبح ہوگی تو زہرا کا ہرا بھرا چمن اجڑ گیا ہوگا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سے۔ کہتا ہے غلام، اے ملا عباس تمہارے آقا تم سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تڑپ جاتے ہیں ملا عباس، میرے آقا کون؟ جس کی زیارت کے لیے تم آئے ہو، جو اپنے مرتبے کو پہچانے شب عاشور۔ یہ منزل ہے عزیز و امام کی نظر آپ کے اوپر ہے، جس کی زیارت کے لیے تم آئے ہو۔ تڑپ جاتے ہیں، آتے ہیں جوان جو لیٹے ہوئے سونے کو، اٹھو اٹھو اٹھو، جس کی زیارت کے لیے تم آئے ہو وہ تم سے زیارت، تم سے ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہے۔ اسی کیفیت میں تھے کہ ایک مرتبہ یہ جو نقل ہے اس میں اس بات کو نقل کیا گیا مہدی مازندرانی کے، یا خواب کی کیفیت تھی یا مکاشفے کی کیفیت تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا جیسا ایک نور ہے اور اس کی نور کی کرنیں ہر طرف اس طرح سے ہیں جیسے کہ سورج نکل آیا ہو۔ یہ حیران و پریشان، نور ان کے قریب آیا، نزدیک ہوا تو تڑپ گئے کہ مولا آپ نے کیوں زحمت کر لی، اٹھنا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ اشارہ کیا گا ملا عباس بیٹھے رہو، بہت تھکے ہوئے ہو، ملا عباس بیٹھے رہو، بہت تھکے ہوئے ہو۔ اور لوگوں سے بھی کہا کہ سب سے کہو بیٹھے رہیں، میں آیا ہوں 3 باتوں کو کہنے کے لیے آیا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، جی سنو گے، پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی میری زیارت کے لیے آتا ہے میں اس کی زیارت کو آتا ہوں۔ پہلی منزل یہ ہے، جو بھی میری زیارت کے لیے آتا ہے میں اس کی زیارت کے لیے آتا ہوں۔ اور جو اپنے مرتبے کو پہچانے، اگر ہمارے پاس ظاہری طور پر دنیا کے وسائل نہیں ہیں، وسائل حیات نہیں ہیں، پیسہ نہیں ہے، ثروت نہیں ہے، تو جو غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام کی نظر چھوٹے چھوٹے کاموں پر ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں پر۔ جو کوئی بھی ہم عزاداری میں کرتے ہیں ہر ایک مولا کے دفتر میں لکھی جاتی ہے، ہر ایک مولا لکھتے ہیں۔ اب یہ منزل ہے۔ دوسرا جو جملہ کہا مولا، دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ مازندران میں جب تم مجلس برپا کرتے ہو اور لوگوں کا مطلب ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں روتے ہیں، تو ہر ایک اپنی وسعت پر، اپنی وسعت پر جو کچھ اس کے پاس توانائی ہے وہ اہتمام کرتا ہے، اس غم کا شریک ہوتے ہیں۔ مجلس ہوتی ہے، کوئی کھانا بناتا ہے، کوئی فرش لے کے آ جاتا ہے، کوئی خطیب کا اہتمام کرتا ہے، کوئی کچھ جس سے جو ہو سکتا ہے کرتا ہے۔ ایک غریب شخص ہے، جب تم یہ مجلس برپا کرتے ہو تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ آتا ہے اور جہاں میرے زائرین اور میرے عزاداروں کی جوتیاں ہیں وہاں بیٹھ جاتا ہے، اور اس سے اور کچھ نہیں ہو سکتا، ان کی جوتیوں کو برابر کر دیتا ہے۔ ملا عباس میرے اس عزادار کو میرا سلام کہنا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، اسے سلام کہنا۔ اس کے بعد ملا عباس چڑھا جاتے ہیں، مولا تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ جب تم کبھی آؤ اور شب جمعہ ہو میرے حرم میں آؤ، اے ملا عباس علی اکبر کے حال کا نوحہ نہ پڑھنا۔ تڑپ گئے مولا، کیا میں نے کوئی غلطی کر دی، خطا کر دی؟ کہا نہیں، تمہیں نہیں پتا، ہر شب جمعہ میری ماں فاطمہ۔ عزیزوں بس میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ اپنے مرتبے کو پہچانے۔ اگر ہم پر مولا کی نظر ہے تو یقیناً ہمارے آنسوؤں کو مولا دیکھ رہے ہیں شب عاشور۔ اور آپ اگر یہ منزل ہے تو آئیے مولا کی مصیبت کو دیکھیے۔ آئے کس منزل پر آئے؟ جب نہ اکبر ہے، نہ عباس ہے، نہ قاسم ہے، نہ اور محمد ہے، تو ایک مرتبہ اس منزل پر جب علی اصغر کو پشت خیمہ دفنا چکے آئے در خیمہ پر، آ کے آواز دی، یا عزتو، یا زینبو، یا ام کلثومو، یا پروتو، یا ربا، علیکن منی السلام، میرا سلام آخر ہو۔ اب عزیز و حسین رخصت آخر کے لیے
अपने ज़ाहिर को नहीं भूलता, वो जो अपने अज़ादार को फरामोश नहीं करता। आज शब आशूर है, उसकी रुखसती है। अजीजों, इस तरह से सुनना कि दिल ज़हरा को कहाँ आ जाए। यही तो था ना, ए मेरे बाबा, जब हुसैन शहीद होंगे मैं भी नहीं होंगी, अली भी नहीं होंगे, आप भी नहीं होंगे, मेरा बेटा हसन भी नहीं होगा, तो कौन मेरे हुसैन का मातम करेगा। क्या कहा था, फरमाया था रसूलुल्लाह ने, ए बेटी, अरे सब्र करो, परवरदिगार एक कौम को खल्क करेगा जिसके बच्चे तेरे बच्चों का मातम करेंगे, जिसके बड़े तेरे हुसैन के बड़ों का मातम करेंगे, जिसके जवान तेरे हुसैन के जवानों का मातम करेंगे। तो अजीजों, आज शब आशूर है, तमन्नाए ज़हरा, हमारा वजूद अगर हम गिरिया करते हैं अजीजों, यकीनन ये ज़हरा के जख्मों पर मरहम है। अब्बा हुसैन आए हैं, सबको सलाम किया है, और मक्तल ये कहता है कि बीवियों का हल्का बना लिया। हल्का बना के हुसैन किस तरह से रुखसत हो रहे हैं, हर एक बीवी पे नजर पड़ रही है। देखा, कहीं नजर पड़ी, ये वही उम्मे फरवा है जिसके बेटे के पामाल लाश को मैं लेके आया था। ये यही उम्मे लैला है जिसका कड़िया जवान एड़िया रगड़ कर मेरे सामने दम तोड़ गया। कहीं पर नजर पड़ी उम्मे कुलसूम पर, इसका 36 साला भाई जिसके ऊपर इसको बड़ा नाज था, बाजू कटा के सो गया दश्ते करबला में। बाजी तो हर एक के ऊपर नजर पड़ती होगी, एक तसव्वुर आता होगा, और साथ में एक तसव्वुर ये भी आता होगा कि सब के सब अहले हरम, सब के सब असीर होंगे, सबके बाजुओं में रस्म बांधी जाएगी। बाजी जो निकल रहे हैं, हल्का बना लिया अहले हरम ने, हुसैन निकले, हल्के से बाहर निकले। एक मर्तबा क्या देखा, जैसे किसी ने दामन पकड़ लिया हो। बाजी जो तारीख में सिर्फ इतना लिखा कि किसी ने दामन पकड़ लिया, मक्तल ये कहता है, लेकिन आपका एहसास बता देगा कि ये कौन है। अगर कोई बड़ा होता तो बाजू पकड़ता, अगर ज़ैनब होती तो शाना पकड़ती, उम्मे कुलसूम होती तो बाजू पकड़ती, कोई और होता तो मौला का हाथ थामता। लेकिन इसका मतलब यह है कि जो भी था वो कोई ऐसा था कि जिसका सिर बहुत कम था, जिसका कद बहुत छोटा था। इसका मतलब यह है कि शायद नन्ही सकीना ने दामन पकड़ लिया हो। ए बाबा, कहां जा रहे हो बाबा? भाई इस मंजिल पर हुसैन रुखसत हुए जनाब सकीना से, और कैफियत क्या है, कैफियत क्या है? जब निकल रहे हैं, नजरा यमीन व शिमाला, दाईं देखा बाईं देखा, न अकबर है न कासिम है न अब्बास है, अब न औन है न अकबर है न कासिम है न कोई है। पहले जब हुसैन निकलते थे, अकबर लजामे परस पकड़ते थे, अब्बास बाजू का सहारा बनते थे, कासिम रकाबों को थामते थे। क्या हुसैन को याद ना आया होगा? एक दोपहर में सारा बड़ा घर उजड़ गया। इसीलिए अभी तो ये मंजिल है कि मीर अनीस ने कहा, हुसैन जब के चले बादे दोपहर रन को, हुसैन जब के चले बादे दोपहर रन को, हुसैन जब के चले बादे दोपहर रन को। हुसैन निकल रहे हैं, और ये मंजिल है कि बादे दोपहर है, असर का वक्त है। असर का वक्त है कि हुसैन को सवार कराने वाला कोई नहीं है। हुसैन को सवार कराया है तो ज़ैनब ने सवार कराया है। जहां पर मीर अनीस ने आवाज दी, ना असरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। सवार किया जनाबे ज़ैनब, कहीं अब्बास बनी कहीं अकबर बनी, कोई नहीं है, लेकिन मैं आज अब्बास बन जाऊंगी। बाज़ीज़ो ज़ैनब ने सवार कर दिया, हुसैन निकले। अब मक्तल कहता है किस तरह से निकले, इस तरह से आ रहे हैं कि माथे पर असगर का खून है, सीने पे अली अकबर का खून है, हाथों में वो मिट्टी है जिससे अभी अली असगर को दफनाया है, कब्र में लहद बनाई है, और इस आलम में निकले। तो मक्तल में बयान करता है रावी कि ऐसे निकले जैसे चेहरा चौंदनी के चांद की तरह जगमगा रहा हो। अजीजों निकले, और निकल के आए, एक ऐसे मकाम पे आए कि जहां पर आने की आवाज दी, आने के बाद ऐना ऐना हबीब, ऐना ऐना मुस्लिम ने सजा, ऐना ऐना हानी इब्ने उरवा, ऐना ऐना मुस्लिम इब्ने अकील। अजीजों अब मर्सिया सुनो हुसैन का, आवाज दी या फुरसान अलहैजा, ए मेरे शेरों, अरे तुम कहां सो गए? माली उलादी उलादी को वला तुझी बोली, ए हबीब, अरे आवाज नहीं देते,
میرے قاسم کی لاش کو پامال کر دیا، لیکن وہ جو اس بلبلے سے لڑ رہا تھا، جو اس انداز سے لڑ رہا تھا کہ ہر ایک سے انتقام بھی لے رہا تھا اور جو ہر شجاعت بھی دکھا رہا تھا کہ فاطمہ کی دودھ کی تاثیر کیا ہے، یہ دیکھ لو، یہ دکھا رہا تھا کہ علی کی شجاعت کی تاثیر کیا ہے، لیکن عزیزو یہ اولو بقیہ ہے، یہ صاحبان فہم ہے، یہ صاحبان فراست ہے، یہ اللہ کی مرضی کو دیکھتے ہیں۔ اب جو منزل آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، اب جو شمشیر کو نہام میں رکھا، عزیزو غضب ہو گیا، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، کوئی نیزہ، کوئی تیر، کوئی شمشیر، عزیزو ایک منظر میں زحمت کو ختم کر دیا۔ اب یہ رخ ہے کہ حسین کی نظریں کچھ تلاش کر رہی ہے، زخموں پہ زخم کھا رہے ہیں حسین، تیر پہ تیر لگ رہے ہیں، نیزے پہ نیزے، لیکن حسین کی نظریں کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ ہاں عزیزو، یہ حسین کا بچپنا تھا، 7 سال کا سن تھا، جب اماں رخصت ہوئی تھی، یہ وہ منزل تھی جب علی نے آواز دی تھی، یا زینب یا ام کلثوم، یا حسن یا حسین، ہلم تزود من امکم، اپنی ماں کا آخری دیدار کر دو۔ تو کیا ہوا تھا عزیزو؟ ذہن میں ہے نا، ایک مرتبہ حسین نے آواز دی تھی، اماں، ارے آپ کا حسین کھڑا ہے، بندے کفن ٹوٹے تھے، 2 ہاتھ بلند ہوئے تھے، آجا میرے لال، میری آغوش میں آجا، یہ حسین کا بچپنا تھا، آخری بار 7 سال کا سن تھا، ماں کی آغوش کی گرمی کو حسین نے محسوس کیا، اب اس کے بعد ماں کی آغوش، عزیزو ختم کر دیا، شب عاشور ہے، گریا کرو، مولا رضا کو پرسا دو، امام زمانہ کو پرسا دو، وہ مولا بہت معصیتگار ہے، گنہگار ہے، لیکن آپ کے آقا سے محبت کرتے ہیں، اس دل میں جو کچھ ہے محبت کا سمندر ہے جو موزن ہے، آقا ہمارے گناہوں پہ توجہ نہ کیجیے گا، جذبہ عشق و محبت کو دیکھیے گا۔ عزیزو بچپنا تھا حسین کا، اس کے بعد جب ماں کی آغوش سے چھوٹے تو آغوش نصیب نہ ہوئی، اب حسین کی نظریں ارے ڈھونڈ رہی ہے، کس طرح سے ڈھونڈ رہی ہے؟ جب 7 سال کے سن میں ارے ماں سے ملے تھے تو عزیزو ماں کا پہلو شکستہ تھا، لیکن حسین کا بدن سالم تھا، لیکن اب حسین کی نظریں اپنی ماں کی آغوش کو تلاش کر رہی ہے، کس طرح سے پیشانی سے خون بہ رہا ہے، گلے سے خون بہ رہا ہے، سینے اقدس سے خون بہ رہا ہے، ایک ماں ہے جو آواز دے رہی ہے، آجا میرے لال۔ حسین نے اپنے ہاتھ کو ماں کی آغوش میں سلا دیا، اے اماں، بہت دن ہوئے، یہ گود کی گرمی حسین بہت دن سے تلاش کر رہا تھا۔ سيعلم الذين ظلموا أيام ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون